الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ والسراجا منیرا۔ سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال علی بن الحسین زین العابدین انت عالمۃ غیر معلمہ صلوات اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عظمت آل محمد میں باواز بلند صلوات اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زمان کی ظہور کی تعجیب کے لیے بہتر انداز میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اربعین کا دن ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ خداوند عالم اس عزا کو قبول کرے گا۔ اور آج ہم امام حسین کے جد کو اور ان کے وارثوں کو دیں گے، یہ ہمارے لیے دنیا میں عزت و شرف کا سبب بنے گا اور آخرت میں شفاعت کا سبب ہوگا۔ یقیناً کسی مرنے والے کا چہلم آتا ہے، اربعین کا دن آتا ہے، تو اس کے ذہن میں کوئی بھی رشتہ ہو، میرے باپ کا رشتہ ہو، جس کا چہلم ہے، اس کی ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ میں مصائب تو پڑھ لوں گا لیکن چند باتیں اس شہزادی کے حوالے سے کہ جس سے پہلے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اور اس کے بعد مولائے کائنات علیہ السلام نے کربلا کے لیے آمادہ کیا تھا، اس لیے کہ امام حسین اسلام کی شہادت اگر جناب زینب نہ ہوتی اس طرح سے پیغام نہیں پہنچتا جیسے آج کائنات میں حسین کی قربانی کا پیغام پہنچا ہے۔ اور جس اعتبار سے اور جس بھروسے سے اور جس مصیبتوں کو اٹھا کر تو جس یقین کریں کہ یہ جگر صرف انہی کا ہو سکتا ہے کہ جن کی خلقت خداوند عالم نے عام طور سے نہ کی ہو، خاص طور سے بنایا ہو، ورنہ جس کے خود کے بیٹے، جس کا بھائی، جس کے بھتیجے سارے شہید ہو جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، خیمے جلا دیے جاتے ہیں، ایک عفتدار اور پردےدار عورت کا پردہ چھینا جاتا ہے، ایسے موقع پر لوگ اپنے شعور کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو معجزے دکھائے ہیں اور جو اعجاز نما تقاریر کر کے اور اپنے کو کنٹرول کر کے اور ایک بہادری کا پیغام دے کر، یقین کریں اگر تاریخ میں پڑھیں تو میں احساس کرتا ہوں کہ کبھی جناب زینب نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہم تمہارے ظلم سے متاثر ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ تم سے ہم خوفزدہ ہیں، تمہارے ظلم سے ہم بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، نہیں۔ جب بھی گفتگو کا موقع آیا ہے تو گفتگو ویسے ہی کی جیسے اہل بیت کے گھرانے کے لوگ کرتے ہیں، کبھی کہیں منت کا لفظ نہیں استعمال کیا، کبھی کسی ظالم سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی کسی ظالم سے کوئی تقاضا نہیں کیا، کبھی کسی ظالم سے منت نہیں کی، اور اگر ظالم نے آنکھ ملائی ہے تو ایسے گفتگو کر دیا ہے کہ ظالم محسوس کرتا تھا کہ ہم نے غلطی کیا ہے۔
जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा के हवाले से मैं कुछ चीज़ें लिख कर लाया था। मैंने सोचा कि आज बीवी को भी याद कर लिया जाए। एक बार जरा सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। एक किताब है अल्लामा नूरुद्दीन जज़ायरी की। ये पहाड़ से बड़ा नाम है आलम तशय्यो में। इन्होंने किताब लिखी है ख़साइसुज़ ज़ैनबिया, जनाब ज़ैनब की खुसूसियात। ग़ैबत इमाम से लेकर आज तक इतनी अजीम किताब जनाब ज़ैनब की शान में नहीं लिखी गई। जो भी आपको हवाले मिलते हैं, जो भी चीज़ें मिलती हैं, मंबा और मदरक और मेन यही किताब है। उस किताब में जनाब ज़ैनब की एक तारीफ हुई है, उसे आप मुलाहिज़ा फरमा लें। कहते हैं कि मासूम से ये रिवायत है, इन्नल्लाह कमा ज़य्यनल अर्श बिअस्माइल खम्सति तय्यबा, अल्लाह ने अपने अर्श को 5 पाक नाम से जीनत दिया है। कज़ालिका फ़ज़य्यनल्लाहु महफूज़न बिइस्मि ज़ैनबिल कुबरा, इसी तरह अल्लाह ने लौह महफूज को जिस नाम से जीनत दी है वो नाम ज़ैनब कुबरा का है। सलवात पढ़े मोहम्मद। उसके बाद वो एक कूफे का खुतबा नकल करते हैं, जिसे हमें और आपको आज के दौर में बैठ के सोचना चाहिए। इसलिए कि जाहिर सी बात है, जब तक वो पैगाम हम तक नहीं पहुंचेगा, जब तक जिस चीज़ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है अगर वो नहीं पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है शिकवा कहीं न रह जाए। जब इब्न ज़ियाद के दरबार में जनाब ज़ैनब को लाया गया है तो हर कोई ये चाहता था कि ज़ैनब से गुफ्तगू करें, इसलिए कि कूफे में जनाब ज़ैनब की जो अहमियत मौलाए कायनात के दौर में थी उसको सब महसूस करते थे। आप सोचें कि जहाँ पर शहजादी रही हों और वहाँ पे असीर होके जाएं, तो कोई दुख की बात कम नहीं थी। इब्न ज़ियाद के बारे में मिलता है कि इतना बड़ा वो जालिम था कि अगर कोई जोर से सलाम कर देता था तो उसे सलाह देता था कि तुमने आवाज से मुझसे गुफ्तगू क्यों की। इस तरह के जालिम और सफ़ाक और बेगैरत लोगों के सामने इस तरह का खुतबा देना ये अली की बेटी का कमाल था और किसी कमाल नहीं था। जब उसने सवाल किया तो क्या हुआ आपके साथ, अल्लाह ने क्या किया, आप तो नबी की बेटी नवासी हैं, अली की बेटी हैं, फातिमा की बेटी हैं, ये सारे अल्लाह के करीब थे, अल्लाह ने आपको बचा लेना था, आपके साथ अल्लाह ने क्या किया और हमें देखिए हमारे साथ अल्लाह ने क्या किया। तो शहजादी ने सूरह आल इमरान की 178वीं आयत की तिलावत फरमाई। फरमाती हैं, ला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू इन्नमा नुमलियु लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमलियु लहुम लियज़दादु इस्मा। काफिरीन ये गुमान न करें अगर उनको हमने किसी अच्छाई में डाला हुआ है और किसी अच्छे वक्त पर उनको रखा हुआ है तो ये उनके लिए खैर है, नहीं, उन्हें हमने मोहलत दिया है ताकि वो और ज्यादा गुनाह कर सकें और उन पर अज़ाब मुहीन नाजिल हो सके। आप देखें ये जो आयत है ये काफिरीन से खिताब है, मुसलमानों से खिताब नहीं है। लेकिन शहजादी ने जब इस आयत को पढ़ा तो सामने बैठा हुआ मुसलमान जरूर था, लेकिन जनाब ज़ैनब ने दरबार में फैसला किया जो कातिल हुसैन होता है वो काफिर होता है, मुसलमान नहीं होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद। उसके बाद अजीब आयत है फिर दोहराती है, मा कान अल्लाह अल्लाहु अकबर लियज़रल मुमिनीन। उसने क्या कहा था, आप उस जुमले को रखें और शहजादी का इंतखाब आयत देखें, बहुत कमाल की बात है।
کہ کافرین والی آیت پڑھ دی کہ تم میری نگاہ میں کافر ہو، تم میری نگاہ میں مسلمان نہیں ہو۔ دوسری چیز جو بیان کی اسی آیت میں آگے حصہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 میں، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یقین کرو اللہ نے صرف مومنین میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ خبیث اور طیب کی شناخت کر لے۔ اللہ نے صرف مومنین میں یہ کمال رکھا ہے کہ وہ خبیث اور طیب کی شناخت کر لے۔ چونکہ تم مومن نہیں ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ خبیث کون ہے اور طیب کون ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پھر خطبے کو آغاز کیا ہے۔ خطبے کا جو پہلا جملہ ہے وہ یہی ہے، کوفے کی سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ اللہ اکبر عدد الرمل والحصا۔ تم اس سے کیا گفتگو کرے گا؟ ہم اس خدا کی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف جتنی ریت کے ریزے ہیں اور پتھر کے سنگریزے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ الذی الزم ولایتنا علی خلق، تعریف اس خدا کی میں کر رہی ہوں جس نے خلق پر ہماری ولایت کو لازم کیا ہے۔ توجہ کریں آپ، واجب کا لفظ نہیں رکھا ہے، لازم۔ الزم، الحمدللہ الذی الزم ولایتنا علی الخلق، اللہ، تعریف اس اللہ کی ہے، تم نے نہیں، اللہ نے ہماری ولایت کو لازم کیا ہے۔ کس پر کیا ہے؟ خلق پر لازم کیا ہے۔ انسان و جن کی بات نہیں کر رہی ہیں، خلق پر۔ خلق حاصل مصدر ہے، یعنی جو بھی اللہ کی تخلیق وجود میں آ گئی ہے اس پر ہماری ولایت لازم ہے۔ ایسے اختر صاحب بیٹھے ہیں، یہ محسوس کریں گے، ایک یہ نہیں کہا کہ واجب ہے، یہ کہا کہ لازم ہے۔ توجہ فرمائیں، نور الدین شیرازی لکھتے ہیں، جزائری لکھتے ہیں کہ کمال کی بات یہ ہے کہ شہزادی نے جو لفظ استعمال کی وہ قیامت ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے۔ دربار میں کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے ہماری ولایت کو لازم کیا ہے، واجب نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اہل بیت کی محبت واجب نہیں، لازم ہے۔ لازم اور واجب میں کیا فرق ہے؟ واجب کسی مجبوری پر ساقط ہو جاتا ہے۔ واجب کسی مجبوری پہ ساقط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز واجب ہے، بے ہوش ہو گئے، ساقط ہو گئی۔ نماز واجب ہے، خواتین کو شرعی مجبوری آ گئی، ساقط ہو گئی۔ روزہ واجب ہے، سفر کر لیا، ساقط ہو گیا۔ روزہ واجب ہے، بیمار پڑ گئے، ساقط ہو گیا۔ حج واجب ہے، مستطیع نہ ہوئے، ساقط ہو گیا۔ خمس واجب ہے، بچت نہ ہوئی، ساقط ہو گیا۔ زکوٰۃ واجب ہے، نصاب تک نہ پہنچا، ساقط ہو گیا۔ وجوب کے ساقط ہونے کا امکان ہے، لازم کے ساقط ہونے کا امکان نہیں ہے۔ بیمار رہو گے تب بھی ولایت حاصل کرنی ہے، ہوش میں رہو گے تب بھی ولایت حاصل کرنی ہے، بے ہوش ہو جاؤ گے تب بھی ولایت حاصل کرنی ہے، سفر میں رہو گے تب بھی ولایت حاصل کرنی ہے۔ مطلب واجب یہ ہے، لازم یہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ دوسرا فرق اپنے ان چھوٹے بھائیوں اور بچوں کو سمجھا دوں کہ جب پاکستان میں جب پیپر ہوتا ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے، توجہ فرمائیں، کیا لکھا جاتا ہے؟ شروع کے 5 سوال لازم ہیں۔ 100 سوال آپ سے پوچھے گئے ہیں، اس میں شروع کے 5 سوال لازم ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا آخر شیعہ کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو جو اس طرح کی باتیں کرتے؟ 5 سوال لازم ہے، مطلب کیا ہے؟ اگر آپ 5 سوال چھوڑ کے 95 سوال کے جواب صحیح دے بھی دیجئے تب بھی آپ کو پاس نہیں کیا جائے گا، اس سے کہ آپ نے لازم کو ادا نہیں کیا ہے۔ لازم کو ادا نہیں کیا ہے۔ اہل بیت کی فرد کہتے ہیں کہ ہماری ولایت لازم ہے، لاکھ نمازیں پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، حج کرتے رہو، جب تک ہماری ولایت کو لازم نہ سمجھو گے اللہ تمہارے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ لہذا شہزادی فرماتی ہے الحمدللہ الذی الزم، قربان جاؤں میں بی بی پر، الزم ولایتنا علی الخلق۔ تو بیٹھا ہوا ہے تخت پر، تجھے کیا پتا کہ ہم کون ہیں؟
ہماری ولایت کو لازم کیا ہے خلق پر. ہر شے پر جو وجود میں آ جائے اسے خلق کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. پھر فرمایا جس طرح کی سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے اس سے ہم گھبراتے نہیں ہیں. فَإِنَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ابْتَلَاءَنَا اللَّهُ بِكُمْ وَابْتَلَاءَكُمْ بِنَا. ہم اہل بیت کا امتحان تمہارے درمیان بھیج کر لیا ہے. تمہارے درمیان اتنا شرف جنت میں رہنے والے ہم اہل بیت دیندار با حجاب، لیکن اللہ نے ہمارا حجاب ہم سے لیا ہے ہمارا امتحان لینے کے لیے. نہ تمہاری مجال نہیں تھی کہ تم ہم تک آ جاتے اور ہم کو اس طرح سے گرفتار کرتے، اور ہم امتحان دے رہے ہیں. پھر فرمایا اللہ اکبر وابتلاءکم بنا، اور تمہارا امتحان ہمیں تمہارے درمیان بھیج کے لیا ہے. جو ہم نعمت بھیج رہے ہیں دیکھیں کون اس کا شکر ادا کرتا ہے اور کون اس کا کفر کر رہا ہے. محسوس کر رہے ہیں جملے کو. پھر اس کے بعد فرمایا یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر والحیل. اے کوفے کے لوگ، غداروں، مکاروں، سازش کرنے والوں. اللہ اکبر. جعل بلا الحسن، اللہ نے اس امتحان کو میرے لیے بہت حسین بنایا ہے. پوچھا تھا یزید نے، پوچھا تھا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو کہا انی انظرت جمیلا، ہم اسی مصیبت میں اللہ کا جمال دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جعل علمہ عندنا وفہمہ عندنا، اللہ نے اپنے علم کو ہمارے پاس رکھا ہے، اللہ نے اپنی فہم کو ہمارے پاس رکھا ہے. جملہ سن لیجئے اور محسوس کیجئے گا. یہ دو بڑے یہاں پر شاعر بیٹھے ہیں، لہذا وہ اس بات کی کم سے کم تائید کریں گے. ابھی جعفری صاحب اور آصف اختر صاحب جملہ سنیں. نحنو ایبۃ اللہ، ہم اللہ کے خزانے کی صندوق ہیں. اللہ نے کسی خلق پر اتنا اعتبار نہ کیا کہ اسے اپنے راز کا خزانہ دے دے جتنا ہم پر بھروسہ کیا ہے. ہم اللہ کے راز کی صندوق ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے آپ زیارت میں السلام علیکہ یا امین اللہ، اے اللہ کے امین تجھ پر سلام ہو. صلوات پڑھیں محمد ومیاء حکمت ہی، اور ہم اللہ کی حکمت کے ظرف ہیں. نحن تراجم وحی اللہ، ہم اللہ کی وحی کے تراجم ہیں، ترجمان ہیں. ترجمہ کرنے والے نہیں، ترجمان ہیں. ترجمے میں اور ترجمان میں فرق ہے. ایک ٹرانسلیٹر ہوتا ہے، ایک ترجمان ہوتا ہے. تراجم کا لفظ لائیے شہزادی، ٹرانسلیٹر نہیں ہے، ترجمان ہے. کیا کہہ گیا آپ سے؟ ایک حکومت کا ترجمہ کرنے والا ہوتا ہے، ایک ترجمان ہوتا ہے. ترجمان کسے کہتے ہیں؟ جو کہہ دے وہی حکومت کی رضا ہے. ہم اللہ کی وحی کے ترجمان ہیں. ہم بتائیں گے کہ اللہ نے کس ارادے سے وحی کیا ہے. ہم بتائیں گے کہ اللہ کا ارادہ یہاں پر کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد حجتہ فی بلادہ وعبادہ، اور ہم اللہ کی حجت ہیں اس کے شہروں میں بھی اور اس کے بندوں پر بھی. شہر کا لفظ آئی ہے. کاش موقع ملے گا تو پھر کبھی آپ کو سنا دوں گا، دو چار مجلسیں پڑھیں گے تب سمجھ آئے گی کہ یہ کیا کیا رہی ہیں. بلاد کا لفظ آئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوفے میں کھڑی ہیں، دارالحکومت پہ کھڑی ہیں. تم تخت پر بیٹھے ہو لیکن حجت نہیں ہو. ہم قیدی ہیں پھر بھی حجت ہیں. حجت علی بلاد ہی، اللہ کے شہروں پہ حجت ہیں. پہلے شہر کھوجے اللہ کا شہر کہاں کہاں ہے. اللہ قسم کھا رہا ہے بلاد کی، والبلد الامین، اور ہم قسم کھاتے ہیں اس شہر کی جو امانت والا ہے، امن والا ہے. شہر کے اللہ قسم کھا رہا ہے، اور شہزادہ اس شہر کے ہم حجت ہیں. ہمارے بغیر شہر چلنے والا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد حجت فی بلاد، اللہ کی حجت ہیں اس کے بلاد پر، بلاد یعنی شہر پہ، شہروں پر، وعبادہ
بلادہی عبادہی، کیا ردیف اور قافیہ درست کیا ہے، بلادہی و عبادہی، اس کے شہروں پر بھی اور اس کے بندوں پر بھی. اتخذ عیدا لقتل ابن نبیکم، تم نبی کے بیٹے کو قتل کر کے عید منا رہے ہو، خوشی منا رہے ہو. پھر شہزادی نے لہجے کو چینج کیا. اخذا، جملہ سن لیجئے، اخذا یفرح اولاد البغاة لقتل الہداة. اللہ اکبر. اخذا یفرح اولاد البغاة لقتل الہداة، ہادیوں کے قتل ہونے پر خوشی وہی مناتا ہے جو بد کردار ماؤں کے بیٹے ہوتے ہیں. اولاد البغاة کہا ہے. بغاة کو اس سے اچھا ٹرانسلیشن ممبر سے نہیں کر سکتے. بد کردار ماؤں کی اولادوں، تم نبی کے بیٹے کے قتل پہ عید مناتے ہو. انی ذکرت حدیث جد رسول اللہ، اے ابن زیاد میں تجھے رسول کی حدیث یاد دلاتی ہوں. یا علی، کیا فرمایا، یا علی بغضک یظہر علی وجہہ علی اولاد البغاة، اے علی تیرا بغض بد کردار ماؤں کے چہروں پر ظاہر ہو جائے گا. کیا کہہ گیا آپ سے، اے علی تیرا بغض. اے ابن زیاد میں تجھے حدیث یا انی ذکرت حدیث جد رسول اللہ، اے ابن زیاد میں تجھے اپنے جد رسول کی حدیث یاد دلا رہی ہوں. یا علی حدیث بغضک یظہر علی وجہہ علی اولاد البغاة، اے علی تیرا بغض ظاہر ہو جائے گا چہرے پر کس کے، بد کردار ماؤں کی اولادوں کے. جھنجلا کے کہتا ہے کہاں ظاہر ہو رہا ہے، شاید یہی تو ظاہر ہو رہا ہے. محمد محسوس کر رہے ہیں آپ اس طرح سے کہ علی کا بغض بد کردار ماؤں کی چہرے پر ظاہر ہو جائے گا. پھر فرمایا اللہ اکبر، قربان جاؤں شہزادی کے. یہ ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے تبلیغ دین کر رہی تھی. اتعلمون ایدما علی سقف شتاء الفرات ازکا من الکوثر وماء الحیات. تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس کا خون بہایا ہے؟ تم نے فرات کے کنارے پر اس کا خون بہایا ہے. ازکا من الکوثر وماء الحیات، جس کا خون پاک ترین ہے کوثر سے بھی اور ماء الحیات سے بھی. تم نے اس کا خون بہایا ہے. اور اس کے بعد عجیب جملہ کہا ہے، تم نے گرفتار کر کے پوچھا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اور ہمارے ساتھ کیا ہوا. تو سن ابن زیاد، واللہ لو اشاء اخی، اللہ اکبر، واللہ لو شاء اخی لصارت خیولکم انیلکم افیالکم ونیالکم اسودا. اگر میرا بھائی حسین چاہ جاتا، شاہ کا لفظ لائی ہے، آپ بلاغت کو دیکھیں، ارادے کا لفظ نہیں، من ارادہ نہیں، من شاہ. انشاء کہتے ہیں انشاءاللہ، اسی سے انشاءاللہ، ماشاءاللہ. یہ جو شاہ کا لفظ ہے نا، یہ ارادے سے پہلے ہے. ارادے کی شروعات کو شاہ کہتے ہیں. ارادہ جو عمل کی طرف لے جاتا اور عمل اور ارادے کے درمیان کے اس فاصلے کو ارادہ کہتے ہیں. ارادے کا لفظ نہیں ہے، شاہ سوچ لیتے. اگر میرا بھائی حسین کربلا میں سوچ لیتا، اللہ اکبر، محسوس کرے، سوچ لیتا تو کیا ہوتا. لصارت خیولکم افیالکم، تمہارے اونٹ ہاتھی بن جاتے. نیالکم اسودا، تمہارے گھوڑے شیر بن جاتے. مزقوا لحومکم وعظامکم، اور تمہاری ہڈیوں اور بوٹیوں کو چبا جاتے. اپنے کو طاقتور سمجھتے ہو. اگر میرا حسین چاہ جاتا سارت رباحکم حیاکم وسنتکم اقاربا،
اگر میرا حسین بھائی چاہ جاتا کربلا میں تو تمہارے نیزے اژدہے بن جاتے اور تمہارا تیر بچھو بن جاتا. لو امر الارض لبلعتکم بمراکبکم. اگر میرا بھائی صرف اشارہ کر دیتا زمین کی طرف، یہ زمین تمہیں تمہارے سوار کے ساتھ نگل جاتی. مثل قارون بدارہ و خزائنہ، جیسے قارون کو اس کے خزانے اور اس کے گھر کے ساتھ نگل گئی ہے. قارون کو اس کے گھر اور اس کے خزانے کے ساتھ نگل گئی زمین. اگر میرا حسین چاہ جاتا، ارادہ کر دیتا، زمین کی طرف اشارہ کر دیتا، تو زمین تمہیں تمہارے گھوڑوں کے ساتھ ختم کر دیتی. واللہ لو شاء، کیا جملہ کہہ دیا ہے، لَلَبِتْ ثِيَابَكُمْ فِي أُنَاقِكُمْ. چھوڑو، اگر میرا حسین چاہ جاتا، سوچ لیتا، تو تمہارے کپڑے تمہاری گردنوں میں کس جاتے. فَأَلْفَاكُمْ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْغِوَاشِ الْمُخْتَتِيَةِ. اور اہل سما آسمان کا لوگ ایسے منظر دیکھتے تمہارا جیسے پھتنگے صبح میں زمینوں پر مرے پڑے ہوتے ہیں. جیسے پھتنگے صبح میں مرے پڑے ہوتے ہیں زمینوں پر، اس طرح سے تم کربلا کی زمین پر مرے پڑے ہوتے اگر میرا حسین صرف چاہ جاتا. تو تمہارے کپڑے تمہاری گردنوں میں کس جاتے. اللہ اکبر. لیکن لیکن اخی کریمن، لیکن میرا حسین کریم ہے. لیکن اخی کریمن، لیکن میرا حسین کریم ہے. یدعوکم الی الجنہ، وہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا تھا. وہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا تھا. اتنا کرنے کے باوجود، پانی بند کرنے کے باوجود، خیمہ ہٹانے کے باوجود، وہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا تھا. اس نے تمہاری بربادی کو کبھی سوچا ہی نہیں. اگر وہ بربادی کو سوچتا تمہارا حشر یہ ہوتا. اللہ اکبر، کیا خطابت کی ہے. لیکن اس نے بربادی کو نہیں سوچا. کیا کہا؟ میرا بھائی بہت کریم ہے. یدعوک من الجنت، وہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا تھا. وما رأیتکم امہلکم لیلۃ واحدۃ الی توبتکم. تم نے نہیں دیکھا کہ میرے بھائی نے تمہیں ایک رات کی مہلت دی تاکہ تم توبہ کر لو. لیکن لم اخترتم الفناء علی البقاء، لیکن تم نے فنا کو بقا پہ اختیار کیا. والنار علی اوفر الجزاء، اور نہ ختم ہونے والے انعام پر تم نے جہنم کو اختیار کیا. ارا ذکر ابی عبداللہ ہے املاکم الارض والسماء. اللہ اکبر. فبرب السماوات العلا. پھر بی بی کہتی ہے ابن زیاد تو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کیوں؟ فبرب السماوات العلا، قسم ہے اپنے رب کی جو رب سماوات علا ہے، اعلیٰ ہے. ارا، میں دیکھ رہی ہوں، ذکر ابی عبداللہ املاہم الارض والسماء، کہ میرے بھائی حسین کے ذکر سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بھر دیا. اللہ اکبر. وقد قیدکا، کیا جملہ کہہ دیا ہے. وقد قیدکا وسع جہدکا، جو تجھے کوشش کرنا ہے کر لے. قد قیدکا، جو بھی مکر کرنا ہے کر لے. وسع، سعی کر لے، کوشش کر لے. جہدکا، جتنی بھی تیری طاقت ہے لگا لے. انکا لا تمحی ذکرنا ووحینا، لیکن تو نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ ہماری وحی کو مٹا سکتا ہے. یہ چھوٹا سا خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کوفے کے دربار میں تھا. آپ کوفے میں خطبہ جب دیا ہے تو وہ الگ سچویشن تھی، لیکن جو شام میں خطبہ دیا ہے وہ ہم ہر سال اسی اربعین کے موقع پر پڑھ دیتے ہیں. شام میں 700 کرسی نشی کا جو مجمع تھا نا، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے. عزیزو، شام بڑی مصیبت کی جگہ ہے. شام بڑی مصیبت کی جگہ ہے. کیوں؟ کوفہ پھر بھی اپنے مسلمانوں کا تھا.
غیر مسلم کوفے میں نہیں تھے دربار میں، لیکن شام میں یزید نے ہر قوم بلائی تھی جو اہل بیت کی بے پردگی کا تماشا دیکھے۔ اللہ اکبر! ایسے ہی نہیں جناب زینب صابرہ حسین سے وعدہ کیا تھا کچھ نہ کہیں گے، ایسے دربار پہ نہیں رک گئی تھی، کوئی وجہ تو رہی ہوگی نا کہ زینب جیسی شیر دل علی کی بیٹی جو اپنے لال پہ نہ روئے، اللہ اکبر، اپنے بچوں پر گریہ نہ کرے، ماں ہو کر کیا وجہ ہے کہ وہ دربار کے سامنے روکے کہتی بھیا دربار میں نہیں جائے؟ وجہ یہ تھی کہ یزید نے تماشائی بلائے۔ وہ 700 کرسی نشین جانتے کون ہیں؟ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، مہمان خصوصی تھے ان کے، اسپیشل گیسٹ کہہ لیں۔ ان میں کون لوگ تھے؟ دنیا کے ہر ملک کا نمائندہ موجود تھا، اس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، حبشی بھی تھے، یمنی بھی تھے، جزائری بھی تھے، کوئی پرائم منسٹر تھا، کوئی پریسیڈنٹ تھا، کوئی سیکریٹری تھا، اس پوسٹ کے لوگ بلائے گئے تھے تاکہ یزید چاہتا تھا کہ یہ روب دیکھ کر یہ ہیبت کریں اور ہمارے خلاف آواز نہ اٹھائیں۔ دوسرا طبقہ اس نے بزنس مینوں کا بلایا تھا تاکہ ان سے خوف زدہ کر کے پیسے لیں اور اپنی حکومت کو مضبوط کریں، اور تیسرا طبقہ جو اس 700 کرسی نشینوں میں تھا وہ اپنی حکومت کے درمیان مؤثر افراد کو، جنہیں آج کی زبان میں سوشل ورکرز کو بلایا تھا تاکہ ہم سے خوف زدہ ہوں۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ عالم غیر معلمہ یوں ہی تھوڑی کہا ہے، امام نے پھوپھی سمجھ کے تھوڑی کہا ہے، امام جبھی جذبات میں نہیں بولتے، امام نے کوالٹی دیکھی ہے۔ ایسے ہی مولا کائنات نے ثانیہ زہرا نہیں کہا ہے، کچھ تو کوالٹی دیکھی ہوگی نا۔ اللہ اکبر! یہی نور الدین جزائری لکھتے ہیں کہ لہجے سے مراد کیا ہے؟ صرف علی کے لہجے میں بولنا مراد نہیں ہے، لہجہ 2 مراد ہوتی، ایک بولنا، دوسرے بات کا اثر ہونا۔ جب مولا کائنات خطبہ دیتے تھے تو چاہے وہ خارجی ہو چاہے وہ کوئی بھی رہتا ہو، روب ہو جاتا تھا، الفاظ اتنا اثر کرتے تھے ذہن پر کہ وہ مرعوب ہو جاتا تھا۔ وہی سچویشن جناب زینب کے ساتھ، ورنہ عبید اللہ ابن زیاد جیسا ظالم مبہوت نہ ہوتا، یہ لہجے کا اثر تھا، اور یہی اثر یزید کے دربار میں دکھتا ہے۔ جب یزید نے کہا نہ کوئی دین ہے نہ کچھ ہے، 3 جملے میں جناب زینب نے یزید کی پالیسی کو ایسے پامال کر دیا کہ آج تک یزید کی حمایت کرنے والا کوئی قوم میں کھڑا نہ ہوا۔ یہ زینب کا معجز نما کارنامہ تھا۔ کیسے پالیسی کو ختم کیا ہے؟ جو لوگ آئے ہوئے تھے پہلے کہا یزید تو اپنا تعارف کرائے گا یا میں اپنا بھی تعارف کراؤں اور تیرا بھی تعارف کراؤں؟ یزید تو کیا تعارف کرائے گا؟ سن میں کون ہوں، تو انتا ابن الامام المفسدین، تو مفسدین کے امام کا بیٹا ہے، وَأَنَا بِنْتُ امام المتقین، ہم متقین کے امام کی بیٹی۔ انت یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان، تو معاویہ کا بیٹا ہے، معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ انا بنت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب۔ بھائی یزید کے دربار میں عبد المطلب کا نام آنا تھا۔ یہ جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے نا، اللہ اکبر، یہ کھڑے ہو گئے اور یزید سے کہنے لگے ہم اس بات کو پہلے ہی سمجھ رہے تھے، آنے والوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو تھیں لیکن وقار سے قید ہی نہیں لگتے تھے۔ کیا کریں گے آپ سے؟ وقار سے مجرم نہیں لگتے تھے، وقار سے قیدی نہیں لگتے تھے، ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے یہ باغی نہیں ہے، یہ قیدی نہیں، بڑے باوقار تھے۔ لیکن یزید یہ بتا کیا یہ خاتون سچ کہہ رہی ہیں؟ یہ عبد المطلب کا خاندان ہے؟ یزید نے کہا یہ عبد المطلب کا خاندان ہے۔ وہ جو لوگ آئے تھے وہ کھڑے ہو گئے تھے، یزید تو نے مجھے ذلیل کر دیا، یزید ہمیں تو نے ذلیل کر دیا مہمان بلا کے، تو اتنا خبیث ہے، تجھے پتا نہیں ہے کہ کون سا ایسا قبیلہ ہے جس نے عبد المطلب کے دسترخوان پہ روٹی نہ توڑی ہو۔ آج تو ان کی پردردار عورتوں کا تماشا ہمارے سامنے کرا۔ جب شور ہوا شہزادی نے کہا محلہ آپ چپ ہو جاؤ، مجھے بولنے دو، مجھے بولنے دو تاکہ میں اس کے نقاب کو کھینچ لوں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کہا یہ تو میرا دادیال تھا،
अब नानिहाल का सवाल कर ले। ये भी बता दूं कि मेरा नानिहाल कौन है। मैं फातिमा की बेटी हूँ, फातिमा खदीजा की बेटी है। अल्लाह अकबर, उसमें आ गया अपनी मंजिलों पर। फातिमा खदीजा की बेटी है। खदीजा का जब नाम आया तो ये बिजनेसमैन सारे खड़े हो गए। लगे अजीज, तूने हमें जलील किया, तूने हमें बुला के जलील किया, क्यों? कहा तुझे पता नहीं है दुनिया में कौन ऐसा ताजिर है जो खदीजा का मकरूज नहीं है। आज तो उनकी बेटियों को बुला कर हमसे तमाशा करा रहा है, हमारी गैरत का इम्तिहान ले रहा है। अब जो सोशल वर्कर बैठे हुए थे बज़ाहिर, उनकी तरफ खिताब करके कहा अल्लाह अकबर। जनाब सकीना की तरफ कहा तुम बैठ के तमाशा देख रहे हो, क्या तुम्हारे कलेजों में बाप का दिल नहीं है? क्या तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है? क्या ये बच्ची जिसका बाप मर गया है, क्या ये तमाचे खाने लाए? क्या ये ताजियाने खाने लाए? दिल हिल गया लोगों का। यजीद ने फौरन जनाब ज़ैनब के खुतबे से असर यह हुआ था कि यजीद ने खाने का एहतमाम किया था। किसी ने यजीद का खाना नहीं खाया, सारे वापस चले गए, सब मलामत करने लगे। एक बगावत का माहौल बन गया और लिखा हुआ है कि 14,000 खत भेजेगा यजीद को कि तुमने इन्हें छोड़ा कि नहीं छोड़ा। ये मलऊन 6 महीने तक कहता रहा, हाँ झूठ बोलता रहा। जब देखा कि पता चल जाता है, लिहाजा उसने जुल्म किया कि 17 जीना कैदी को ले जाके बंद कर दिया और कह दिया कि हमने रिहा कर दिया है। लेकिन जो लोग गए थे उन्होंने मदीना खबर कराई, मालूम काफिला नहीं आया। करबला खबर कराई, मालूम काफिला नहीं। फिर कहा यजीद हमसे झूठ बोलता है, हम तेरा कत्ल ताल्लुक करेंगे अगर तूने नहीं छोड़ा। जब वो परेशान हुआ तो आके घर में बैठा था। अल्लाह अकबर, आप समझते हैं उस मलऊन ने हमदर्दी करके छोड़ा है? नौज़ुबिल्लाह, कभी बदकिरदार माओ की औलादें अहले बैत के साथ हमदर्दी नहीं कर सकते। कोई हमदर्दी यजीद ने नहीं की थी। यजीद घबरा गया था, सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। आके घर में बैठ के अपनी बीवी से हिंदा से कहता क्या करें। हिंदा ने एक झापड़ उसके पीठ पर मारा, बेशरम छोड़ दे औलाद फातिमा, बेशरम अब छोड़ दे, अब तो हुसैन की बेटी भी मर गई है, अब तो सकीना भी खत्म हो गई है, क्या चाहता है कि सारे जिंदान में खत्म हो जाए? छोड़ दे, अल्लाह से डर, रसूल से डर। यजीद हिंदा की डांट सुनने के बाद आता है और कहता है जिंदा दरोगा से कि जाओ ज़ैनुल आबिदीन को बुला के लाओ। अरबईन का दिन बहुत अजीम होता है। आज जनाब ज़ैनब खुल के रोई, बीबी आओ। इतने मौसम खराब होने के बाद बीबी, इतने हालात खराब होने के बाद बीबी, ये अज़ादार बैठे हैं, बीबी तुझे फुर्सत नहीं बैठे, भैया के मातम का बड़ा शौक है बीबी। अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद को जब जिंदा ने दरवाजा ले जाने लगा, ज़ैनब आके सामने खड़ी हो गई, नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, मैं मुहाफिज हूँ इमामत की, तुम पता नहीं क्या करोगे इसके साथ। बस मौला ने कहा फूफी अम्मा इजाजत दे दें, खैर है इंशाअल्लाह। बस जैसे इमाम ने कहा शहजादी पीछे हट गई, भेज के दरवाजे पर खड़ी थी। मेरा तसव्वुर कहता है शायद दुआ करती हूँ परवरदिगार अब इम्तिहान न ले, हमने अली अकबर का जनाजा देखा, परवरदिगार ये हुसैन की अमानत है, परवरदिगार ये तेरी हुज्जत है। ज़ैनब परेशान थी, जाने यजीद क्या करेगा। दरबार में बुलाया, सैयद सज्जाद की हथकड़ियों को काटा, बेड़ियों को काटा, तौफ को काटा। क्या बात है? क्या तुम्हें रिहा किया गया? तुम यहाँ रहना चाहे तो यहाँ रह लो, अगर मदीना जाना चाहे तो मदीने चले जाओ। अल्लाह अकबर, अज़मत ज़ैनब पर सलाम हो। इमाम वक्ता फैसला कर लेता, इमाम वक्ता फैसला कर लेता। क्या कहा? मैं फूफी अम्मा से जरा मशवरा कर लूं। इमामत जिससे मशवरा करे उसे ज़ैनब करे। वापस आए, आने के बाद का जब देखा जनाब ज़ैनब की आंखों को यकीन न आया, न हाथों में हथकड़ियां हैं, न पाँव में। क्या बात है बेटा? का यजीद ने हमें रिहा कर दिया है। बस एक बार चाहा कि अपने लाल को हाथ दोनों के बंधे हुए थे, बहुत दिनों से अपने यतीम बच्चे को गले से नहीं लगाया था। ये भी तो हुसैन का यतीम था, कभी गले से लगा के गिरिया न किया था। एक बार जब ज़ैनब ने अपने को आजाद पाया, चाहा कि चौथे इमाम को कलेजे से लगा ले, इमाम ने हाथ रखा, फूफी अम्मा गर्दन
तीन बातें और सुन लीजिए, उसके बाद आपसे इजाजत ले लेता हूँ। उसके बाद रुखसत किया गया। फूफी अम्मा, यजीद कहता है यहाँ रहना है या वापस जाना है? कहा बेटा जाना तो वापस है, लेकिन हमने अपने भाई पर मातम नहीं किया। ये फरशदा जिस पर आज 1400 साल के बाद बैठे हैं, पहली बार हुसैन की बहन ने बिछाया, मातम करना शुरू किया। शाम की जो औरतें थी वो भी आ गई। अब जब शाम की औरतें आ गई, मातम होता रहा। फूफी अम्मा जब भी हुसैन का नाम आता था, ज़ैनब बेहोश हो जाती थी, सज्जा संभालते थे। जब 3 दिन हो गया, कहा फूफी अम्मा अभी करबला चलना है, फूफी अम्मा अभी सुगरा से मिलना है, अब इरादा कर लीजिए चलने का। अल्लाह अकबर। कहा ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो हमने इरादा कर लिया। यजीद से कहो कि हमारे साथ सामान को वापस करे। यजीद ने वहां भी शरारत किया। उसने सबसे पहले जानते क्या भेजा है? सबसे पहले जला हुआ झूला भेजा। पर जैसे ही, चूंकि मर्द नहीं थे, औरतें बहुत सारी थी, मर्द तो एक ही था ना, जला हुआ झूला भेजा ताकि औरतों के कलेजे पर और दुख पहुंच जाए। जैसे ही जले हुए झूले को देखा, औरतों ने मातम किया, हाय हाय, क्या झूले के बच्चे भी मारे गए? उसके बाद सर आया, कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने लिया, अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला के पास गया, सबका सर आया। 2 सर को किसी ने न लिया। शाम की औरतों ने पूछा, हाय हाय इसकी माँ मर गई है? पलट के कहा, ऐसा न कहो, ये मेरे लाल है, मैं अपने लाल पे रो या जहरा के लाल पे रो? अब जो हुसैन का सर आया, सारा मजमा एहतराम में खड़ा हो गया। लिखा है हुसैन की आंखें खुली थी, जैसे ज़ैनब को देखा आंखों को बंद कर लिया, रुखसार पे रुखसार रखा। भैया भैया ज़ैनब जा रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस चंद मिनट की और ज़हमत दे रहा हूँ, रो लीजिए, न जाने अगले साल जिंदा रहे न रहे, जिंदा रहे तो और बहन मिलेगा, न रहे तो शायद सलाम आखिर होगा। उसके बाद चादरें आई, अल्लाह अकबर। चादरें जब आई, ज़ैनब ने सारी चादरों को बांटा। उम्मे फरवा को चादर दिया, उम्मे लैला को दिया, रबाब को दिया, कुबरा को दिया, रुकैया को दिया। एक चादर बच गई। अल्लाह अकबर, एक चादर बच गई। अब ज़ैनब ने कुछ न कहा, रबाब का चेहरा देखा, कुछ न कहा, खड़ी हो गई। आगे आगे ज़ैनब, पीछे पीछे रबाब। जिंदान में पहुंची, सकीना की कब्र पे चादर को डाला। बीबी मदीने जाने का बड़ा शौक था। जज़ाकुम रब्बुकुम। काफिला शाम से रुखसत हुआ, करबला में आया। 3 जुमले पढ़ लूंगा, जब सोचना तो रोना, और जब आंसू आ जाए तो बीबी से फरियाद जरूर करना अपने लिए। अल्लाह अकबर। ये 3 जुमला नहीं, खंजर है। ऐसा जुमला जनाबे ज़ैनब ने क़यामत तक के लिए कह दिया। जब पहुंची हैं, पहुंचने के बाद जनाबे इमाम हुसैन की कब्र पे आई हैं, 3 जुमला कहा है। 3 जुमला सुन लीजिए और मातम कर लीजिएगा। कहा, भैया ज़ैनब आई है। काश जुमले की तर्क 3 बार कहा है, भैया ज़ैनब आई है। मालूम है क्या होता था? जब ज़ैनब आती थी तो इमाम हुसैन कुर्सी से खड़े हो जाते थे, कभी हाथों का बोसा देते थे, कभी पेशानी का बोसा देते थे, कभी कलेजे से लगा लेते थे। आज ज़ैनब कहती, भैया ज़ैनब आई है। दूसरा जुमला क़यामत का कह दिया, भैया अफसोस इस बात का है कि जिंदा आई है। अल्लाह अकबर। अफसोस इस बात का है कि जिंदा आई है, सकीना को खो के आई है। और तीसरा जुमला कहा है, भैया पछताएगा हर वो जुल्म जो ज़ैनब पर नहीं हुआ। क्या कर दिया? ज़ैनब पर नहीं हुआ है। उसके बाद कहा, भैया अना मबसूरुल आए, भैया मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई है, इसलिए कि जालिम हमें सोने नहीं देते थे। भैया ना मफकूदुल अमानत, मेरे भैया मैं अमानत को खो के आई हूँ। भैया सकीना को खो के आई हूँ। कब्र हुसैन हिलने लगी। ज़ैनब मेरा भी ख्याल करो। ज़ैनब
حسین یا 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 حسین یا